अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। जी दोस्तों, आज की वीडियो फिर एक ऐसे मुकाम से है जिस मुकाम के बारे में लोगों के दिल में, उस मुकाम से तो नहीं लेकिन वहाँ पर होने वाले वाक़े की वजह से बाइकाट का जो मंज़र है वो जारी है। और इसको बाइकाट कहूँ या इंतज़ामिया की मैनेजमेंट मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो दोस्त इस जगह पर जाने के लिए अभी भी ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए तो मालूमात है, और जो लोग इस जगह का बाइकाट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये खूबसूरत नज़ारे घर बैठकर देखने के लिए। जी दोस्तों, मेरी आज की वीडियो मरी के बारे में ही है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे और आप इन वीडियोज़ को देखते हुए एंजॉय भी करें। और जो दोस्त यानी कि दो पहलू हैं वीडियो के। एक पहलू तो ये है कि जो दोस्त जाना चाहते हैं, काफ़ी सारे कॉलें भी आ रही हैं और उनके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। और जो दोस्त इसका बाइकाट कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमने अभी कभी भी नहीं जाना, लेकिन मरी से तो उनकी नाराज़गी नहीं है, वहाँ पर जो होने वाला वाक़या है और वहाँ के जो रवैये थे उनसे उनकी नाराज़गी और उनसे बाइकाट है। तो उनके लिए वो वीडियो यही है कि वो देखें और इन्जॉय करें। ये जी मरी में रात के मनाज़र हैं और रात 11:30 बजे ये वीडियो बनी है। और 11:30 बजे ये वो जगह है कि जहाँ पर अगर थोड़ी सी भी बर्फ़ पड़ जाए तो फिर स्याहों का एक हजूम होता था और बड़ी तादाद में यहाँ पर स्याह बाहर निकलते थे, चाहे वो रात के 2 हों या रात के 11 बजे हों या शाम हो। तो यहाँ पर स्याहों का एक रश नज़र आता था और वो इस बर्फ़बारी को देखने के लिए बेचैन होते थे। और ना सिर्फ मुल्हिका इलाकों यानी कि जो नज़दीक तरीन इलाके हैं ये पिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम तक, बल्कि दूर दराज इलाकों से कराची, लाहौर और पाकिस्तान के तमाम जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। मरी की जो जगह है ये लोगों का अक्सर ख्याल है कि ये चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद से नज़दीक है, 2 घंटे की मुसाफत पर आप यहाँ पहुँच सकते हैं, 1.5 घंटे की, तो शायद तब लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के मुकामी लोग तो शायद आते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मरी का जो हुस्न है, मलका कौसार जैसे कहा जाता है, इसका एक ख़ास चार्म है जो बड़े बड़े दूर से लोगों को खींच के लाता है। मेरा पहले भी मरी से शगफ़ तो था ही मेरा भी, लेकिन जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरा जो चैनल बना है, तो फिर लोगों से जब मेरे रवाबत बढ़े हैं, लोगों से बातचीत हुई है, तो मेरा लोगों से सवाल होता था कि आखिर मरी क्यों। मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें तो एक तवील अरसा गुज़रा, तकरीबन 8 से 10 साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं। जब से ये चैनल बना फिर तो मेरी मजबूरी बनी कि मैं मार रोड पर भी गया और वहाँ भी जाता रहा, लेकिन मरी जाने का माल रोड का कंसेप्ट मेरा नहीं था। हम जब भी जाते थे तो हमारा जो मस्कन होता था वो पर कश्मीर पॉइंट की तरफ जाएं तो रास्ते में 1122 के ऑफिस के साथ करके एक जगह थी जहाँ पर हम जाते हैं, जब भी जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाकर हमारा बैठना और वक्त गुजारना और वहाँ की खूबसूरती, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो मेरी वो चॉइस थी कि हम वहाँ पर बैठा करते थे। इसी तरह अगर मरी रोड पे माल रोड की बात करें तो हम 8 साल लगातार जाने के बावजूद माल रोड पर नहीं गए। और ये 8 साल पुरानी बात है कि जब पहले हम मरी जाते थे तो माल रोड कभी गए हों, लेकिन पिछले 8 सालों में इस साल को छोड़कर हम भी माल रोड पे नहीं गए थे, जिसकी वजह जो उनसी है सिंपल सी है कि वहाँ पर बेताशा रश था। फिर कोरोना आया और कोरोना ने इस मरी की रौनकें मांद की, लेकिन फिर भी उन दिनों में भी मरी की ऐसी हालत नहीं हुई, ऐसे हालात नहीं हुए कि जहाँ पर ये देख रहे हैं आप इक्का दुक्का गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं जो कि इस बर्फ़ को देखने के लिए यहाँ आएँ। और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके मुताबिक कल के दिन में गलियात में 368 गाड़ियाँ दाखिल हुई। इसी तरह अगर यहाँ बात करें तो 1000 गाड़ी भी मुश्किल यहाँ पर दाखिल नहीं हुई। और इसकी वजह
ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کا یہاں سے جو بائیکاٹ ہے وہ اس کا سلسلہ ہے، لیکن اس سے بھی ایک چیز اور بھی ہے کہ اس سے بھی اگنور آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ انتظامیہ نے بڑی اسٹرکٹلی یہاں پر اپنی مینجمنٹ کو انفورس کی ہے۔ یہ آپ روڈز دیکھ رہے ہیں، یہ اب سے چند لمحے پہلے صاف کی گئی ہیں۔ اگر نارمل حالات میں اگر ہوتی تو یہ 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، اور لگاتار برف پڑنے کے باوجود بھی یہاں پر روڈ کے اوپر آپ کو برف نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام محکمے، چاہے وہ برف اٹھانے والا ہو یا یہ بجلی جو اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس وقت تک نارمل حالات میں بجلی جا چکی ہوتی ہے۔ تو واپٹا کہہ لیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، اس کے علاوہ آپ کی پولیس ہے، آپ کی ٹریفک پولیس ہے، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ادارے اس وقت موجود ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس دن کیوں نہیں موجود تھے، اس دن بھی ہوں گے، لیکن وہ واقعہ اپنی جگہ پہ تھا۔ ایک وہ رات تھی، آج بھی اتنی تھریٹ تھی، اس سے زیادہ برف شاید پڑی ہے، لیکن شاید طوفان نہیں ہے، ایک سکون ہے، اور ایک بڑے طوفان کے بعد جو سکون ہوتا ہے وہی سکون مجھے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اتنی برف باری، یعنی کہ 1.5 سے 2 فٹ تک اب تک برف باری ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود اس رات میں اور اس رات میں فرق بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ ایک طوفان تھا، اور اس طوفان کے اندر اس واقعے نے ہونا تھا، شاید اس لیے اس کے اندر ایک خوف تھا، ایک سرخی تھی جس نے اتنی جانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور آج اتنی زیادہ برف ہونے کے باوجود ایک سکون ہے۔ اب یہ رات جو باقی گزرے گی اس میں کیا ہوتا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے، لیکن ابھی تک کے جو حالات بتا رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ انتہائی سکون ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ ہاں، سکون کہتے ہیں کہ جب خاموشی چھا جاتی ہے تو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، لیکن طوفان تو گزر چکا، اس کو تو اس نے گزرنا تھا، گزر گیا، جو کچھ کرنا تھا کر گیا۔ اب تو ایک خاموشی ہے، اور یہ درختوں پہ پڑنے والی سفید روئی کے جو گالے ہیں وہ اب مری کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ مری کا یہ حسن اس انداز میں بھی شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مری کے اس حسن کی ایک اور خاص بات بھی ہے کہ جب لوگ یہاں زیادہ ہوتے ہیں، چہل قدمی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پھر سفیدی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ سفیدی مٹی کی ایک مڈ میں بدل جاتی ہے۔ یہ جس طرح آپ سفید طے اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ نارمل حالات میں لوگوں کے چلنے پھرنے اور یہاں پر زیادہ گاڑیوں کے آنے کی وجہ سے، چونکہ برف صاف نہیں ہو پاتی ہے یہاں سے روڈ کے اوپر سے، تو پھر نیچے سے جو طے نکلتی ہے وہ کیچڑ نمان برف ہوتی ہے، جس کو دیکھنے کا شاید اتنا خوبصورت منظر آپ کو نہ لگے، لیکن آج جو برف صبح اٹھ کے لوگ دیکھیں گے، جو سفیدی یہاں پر نظر آ رہی ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ جی دوستو، بالکل یہ تو ایک حقیقت ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور وقت بھی مقرر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان نے اپنی جان دینی ہوتی ہے وہاں پر اس نے پہنچ جانا ہوتا ہے، اور حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ تو موت جب آئی ہو تو انسان گھر بیٹھا ہوتا ہے اور اٹھ کے جاتا ہے، کسی سواری پہ جاتا ہے اور حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حادثے رونما ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسے بھی ایک حادثہ گردانا چاہیے۔ ہاں، رویے کی جہاں تک بات ہے تو رویے بدلنا ہوں گے، جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے تو ہمیں اس نے اخلاق سے پیش آنا ہوگا، اور مہمانداری کی جہاں تک بات ہے تو مہمانوں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ انتہائی ضروری ہیں، جس کے بغیر آگے چلنا شاید ممکن نہ ہو، اور حکومتی سطح پر بھی دیکھیں تو پھر SOPs پر عمل کرانا ہوگا۔ SOPs بنتے رہتے ہیں، اور اس ملک کی ایک ریت رواج یہ بھی رہی ہے کہ قانون تو بے تحاشا بنے، لیکن ان قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکا آج تک، تو ہاں پھر عمل درآمد بھی کرانا ہوگا۔ بہت کم تعداد میں سیاحوں کو چھوڑا گیا، شام سے واویلا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کیا کرے ایڈمنسٹریشن نے بھی پہلے وہ رنگ دیکھا ہوا ہے کہ جب چاہنے کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ایسے کام تھے کہ اس وقت کے، میں پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ انہیں کیسی ایڈمنسٹریشن کرنی چاہیے تھی، لیکن جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو چاہنے کے باوجود بھی وہ کافی ساری چیزیں نہیں کر سکے تھے۔ تو لہٰذا یہ زندگی ہے، زندگی گزر گئی ہے، حالات بھی گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن ان واقعات سے سیکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔
جو لوگ میری پوسٹ پر اس طرح کی مری کی پوسٹ پہ کہتے ہیں کہ اندھا پوسٹ نہ لگایا کریں، تو ان سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، نہیں جانا ہے، نہ جائیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو میں دے رہا ہوں، اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے اپنی تمام تر جو SOPs ہیں ان کو فالو کر کے آئیں، اور سب سے بڑی جو SOP کیا ہے کہ سنو چین لازمی لے کے آئیں، اور سنو چین لے کے آنے سے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی گاڑی سلپ نہیں ہوگی، کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ گرم کپڑے، ادویات، ڈرائی فروٹ اور یہ تمام ایسی چیزیں جو کہ آپ کی ضرورت کی ہیں وہ ساتھ لازمی لائیں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور کسی بھی ایسی سچویشن میں پینک نہ کریٹ کریں، جس طرح انتظامیہ پھر کہ اس کی بات مانیں، اڑ نہ جائیں۔ صرف گاڑیوں میں نہیں بیٹھنا بلکہ نکل کر کسی بھی محفوظ مقام پر پہنچنا لازمی ہے۔ جان ہے تو جان ہے۔ چلیں جی، یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئے گی، اور اگر کسی کو نہیں بھی آتی تو تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے، آپ ضرور تنقید کریں۔ میں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی تنقید پڑھوں گا بھی، اور پڑھ کر ممکن ہوا تو جواب بھی دوں گا۔ آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، اس نعرے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو لوگ یہاں پر ہیں وہ بخیریت اپنے گھروں کو پہنچیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، جہاں بھی رہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔